हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिल तुझको दिया किस्त नंबर 38 शाइस्ता नॉवेल्स। सुबह के तकरीबन 10 के करीब का वक्त हो रहा था। धूप ने पूरे आसमान पे अपने पर फैलाए हुए थे तो कहीं पे बादलों ने भी अपना बसेरा किया हुआ था। परिंदे चहचहाते हुए आसमानों पे लाइंस लगाते तरतीब में उड़ रहे थे। ऐसे में हम अगर बलोच पैलेस में झांकें तो पूरा लाउंज सुनसान नज़र आता था। लाउंज के बाईं साइड पे बने किचन में जाएं तो वहाँ रिफ़त बेगम बानो को दिन के खाने के औकात के बारे में हिदायत देती नज़र आती थी। इनसे हट के हम सीढ़ियों से होते हुए कोने में बने कमरे में झांके जहाँ सिप्तान बलोच सोफ़े पे बैठा गोद में लैपटॉप रखे कुछ काम करने में मसरूफ़ नज़र आता था। कुछ लम्हों बाद लैपटॉप उठाता, टेबल पे रखता, आईने के सामने जा खड़ा हुआ और एक नज़र खुद पे डाली। वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वो मामूल से हट के बहुत डैशिंग लग रहा था। ब्रश उठाते उसने अपने माथे पे बिखरे बालों पे फेरते उन्हें जेल की मदद से सेट किया और परफ्यूम उठाते खुद पे स्प्रे किया और खुद को फिर से एक नज़र देखता वो टेबल से लैपटॉप उठाने के लिए झुका के मोबाइल की रिंग सुनाई दी। वो सीधा होता मोबाइल बेड की साइड टेबल से उठाता ऑन कर गया जहां अतहर कॉलिंग बर्ड्स जगमगा रहे थे। लम्हे की ताख़ीर किए बिना वो कॉल अटेंड करता अपने कान से लगा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अतहर बिना रुके सारी तफसील के साथ बताते जाओ, याद रहे रुकना नहीं है। वो उसके सलाम का जवाब देते ही अपना ऑर्डर जारी कर गया। सर, शनाया मैम के बाबा का नाम रियाज अहमद है और वो रिटायर्ड आर्मी हैं और उनकी फैमिली में बस 4 लोग हैं। 1 साल पहले उनकी मंगनी हुई थी उनके फूफो के बेटे से और फिर किसी वजह के तहत उनके बाबा ने हाल ही में तोड़ दी और वो एके इंडस्ट्री में जॉब करती हैं। और कुछ? वो टेबल तक आते लैपटॉप उठाते मसरूफ़ सा गोया हुआ। सर, एक और अहम बात पता चली है। बोलो। वो कीज़ और वॉलेट उठाते सीधा हुआ कि अतहर की अगली बात ने उसे पत्थर कर दिया, ऐसे जैसे गोया सांस ही बाकी ना रही हो। सर, वो मैम और एके इंडस्ट्री के मालिक इकराम खान शायद एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। सिप्तान बलोच को लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। वो बेसाख्ता ही चकराया। दूर कहीं दिमाग में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ें गूंजने लगीं और आंखों के आगे किसी का धुंधला सा मासूम चेहरा नज़र आया। हेलो सर, आप सुन रहे हैं? उसके हाथों से बेसाख्ता ही सब कुछ छूटते गिरते चले गए। मोबाइल हाथ से छूट के ज़मीन पे जा गिरा। सिप्तान ने अपने हाथों को कनपट्टी पे रखते ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया और दिमाग में उस शबह को वाज़े देखने के लिए ज़ोर देने लगा कि अचानक किसी का मासूम और खूबसूरत चेहरा वाज़े शबह में नज़र आया कि दर्द बर्दाश्त ना करते वो ज़ोर से चिल्लाया और ढेर होते ज़मीन पे गिरता चला गया। लास्ट में जो बात उसे याद रह गई थी वो शनाया की शक्ल थी। फरवा अपने रूम में आईने के सामने ठहरी एक भरपूर नज़र खुद पे डालती बाहर लाउंज की तरफ बढ़ गई। उसने लाउंज में कदम रखा जहाँ मामूल से हट के ज़्यादा खामोशी छाई हुई थी। वो कंधे उचकाती सोफ़े पे टिकती बानो को आवाज़ दे गई। बानो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। जी बीबी जी। सब कहाँ हैं? बाबा चाचू नज़र नहीं आ रहे, क्या बाहर गए हुए हैं? जी बीबी जी, बड़े साहब और छोटे साहब तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, और मामा कहाँ हैं? वो मोबाइल में मसरूफ़ सी गोया हुई। वो तो बीबी जी अभी थोड़ी देर पहले आराम करने अपने रूम में गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो खुद बेफिक्र सी रिलैक्स होती उसे जाने की इजाज़त दे गई और ख़ुद रिमोट उठाते टीवी ऑन कर गई। वो इसलिए इतनी बेफिक्र होकर बैठी थी, उसे मालूम था कि इस वक्त हसन अपने काम के सिलसिले में घर से निकल जाते हैं। हसन अपने रूम से जल्दबाजी में निकलता, सीढ़ियों से नीचे उतरता कि बेसाख्ता उसकी नज़र अपनी मोहतरमा पर पड़ी जो सोफ़े पे आलती पालती मारे बैठी टीवी देखने में मगन थी। पिछली दिलकश मुलाकात को याद करते ही उसके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा गई और अपने हाथ में मौजूद मोबाइल पे नंबर मिलाते किसी को कॉल मिला गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक काम करना, सब संभाल लेना। हाँ यार, बस तुम कुछ भी करके संभाल लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा।
ہاں بس ایک ضروری کام آ گیا۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ وہ دھیمی آواز میں بات کرتا دبے دبے قدم اٹھاتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچتے اس پہ ایک بھرپور نظر ڈالی جو وائٹ سوٹ پہنے، بالوں کی چٹیاں بنائے اور کچھ لٹیں چہرے پہ بکھری اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتار گئی۔ اور ایک نظر ٹی وی پہ ڈالی، کوئی رومانٹک سین چل رہا تھا اور وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے صوفے کے قریب آ ٹھہرا اور ہنکارا بھرتے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی چاہی۔ فروا جو خود میں مگن اس سوچ سے بیٹھی مووی انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے آپ جناب گھر پہ نہیں ہیں، ایک دم اس کے سامنے آ جانے سے وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے ریموٹ گرتا صوفے کے نیچے جا گرا۔ اس کی حالت دیکھتے حسن اپنی مسکراہٹ روکتا، اس کی جانب دیکھتا، ٹی وی کو ایک نظر دیکھتا اپنی آبرو اچکا گیا۔ فروا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ٹی وی کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ دفن ہو جائے یا پھر وہ سامنے ٹھہرے شخص کو کہیں غائب کر دے۔ مووی میں لڑکا لڑکی کافی قریب ٹھہرے تھے، اتنا دیکھتے ہی فروا کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑتی ریموٹ ڈھونڈنے لگی، نہ وہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ ایک تو رومانٹک سین کو بھی ابھی آنا تھا اور اس ریموٹ کو بھی ابھی گم ہونا تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتی ہوئی بار بار ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کے حسن کے کانوں نے بخوبی سن لی تھی۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی کلائی دبوچ گیا۔ بس کریں بیگم، اور دو قدم مزید اس کے قریب ہوتے گویا ہوا، امی جان سے بات کروں اب، بس اور ویٹ نہیں ہوتا بی بی والا ہو کے بھی کما رہا ہوں۔ اور نظر اس کے چہرے پہ ٹکائی، معنی خیز نظروں سے دیکھتے بولا تو فروا نے بے اختیار نظریں چرائی۔ اسے اس کی بولتی نظروں سے شرم آنے لگی۔ حسن جی حسن کی جان، جب تم ان حسین لبوں سے ہمارا نام ادا کرتی ہو تو واللہ کمال کرتی ہو۔ وہ سینے پہ ہاتھ دھرے اس کی طرف جھکتے دل فریب سی مسکراہٹ لیے گویا ہوا تو اس کی اس قدر حسین ادا پہ فروا بنا پلکیں جھپکائے تکے گئی۔ حسن اس کی اس قدر خود پہ محویت نوٹ کرتے جھک کے اس کے گال پہ بوسہ دے گیا، جبکہ فروا اس کے اس قدر بے باک حرکت پہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ حسن، ہم اپنے روم میں نہیں ٹھہرے، اور بے ساختہ اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ وہ جلدی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ اس کی اس بے ساختگی پہ اور اس ادا پہ حسن فدا ہونے والے انداز میں اور تھوڑا جھک اس کے کانوں میں گویا ہوا، پھر چلیں روم میں؟ ویسے کون سے والے میں، میرے روم میں یا تمہارے؟ بلکہ میرے روم میں چلتے ہیں، کیوں؟ جبکہ اس کی اس بے باکی پہ اس کا دل چاہا کہ کہیں سے کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آئے اور وہ خود کو کہیں غائب کر دے۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی اپنا ہاتھ چھڑاتی کچن میں بھاگ گئی، جبکہ اسے شرماتے ہوئے دیکھتے وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ فروا بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور بے اختیار پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی اور ایک نظر بانوں پہ ڈالی جو ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فروا نے آبرو اچکاتے ہوئے اسے گھورا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی۔ فروا بھی کافی دیر ٹھہری، پھر اس کے جانے کی تسلی کرتے باہر نکلی تو لاؤنج خالی پڑا تھا، تو وہ بھی خوبصورت سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے رفعت بیگم کے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ کسی کی آواز سنتے وہ حیرت سے پیچھے مڑی۔ ساحر شاہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا آفس کے لیے نکل رہا تھا اور بار بار کسی کو کال بھی کر رہا تھا کہ دوسری جانب سے کال نہ اٹھانے پہ وہ موبائل ڈیش بورڈ پہ پھینکتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ ساحر کچھ دنوں سے بہت مصروف رہا تھا اور وہ رمیز کی شادی میں بھی نہیں جا سکا۔ وہ جانا صرف اپنی پجی کے لیے چاہتا تھا، لیکن کام نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ جاتا، اور اس بات کا افسوس اسے ساری زندگی رہنا تھا۔ اس کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکتے وہ سبطین کی طرف ڈال گیا۔ آج ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کی ساری رات سبطین پریزنٹیشن تیار کرتا رہا۔ 12 بجے ان کی بہت اہم میٹنگ تھی اور تقریباً ٹائم ہونے والا تھا اور اب تک سبطین آفس نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا۔ آدھے گھنٹے میں بلوچ پیلس پہنچا اور گاڑی پارک کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا، اور اس کی پہلی نظر ہی فروا پہ گئی تو وہ اسے آواز دیتے رک گیا۔ فروا بچے! فروا کسی کی آواز سنتے حیرت سے پیچھے مڑی تو ساحر کو دیکھتے اسے ڈھیروں خوشی نے آن گھیرا۔ ساحر بھائی آپ! السلام علیکم! اور اس کے قریب آتے اپنا سر جھکا گئی تو وہ خوش دلی سے مسکراتا ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے سلام کا جواب دے گیا۔ وعلیکم السلام! کیسا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے
بچے سبطین کہاں ہیں؟ وہ اس سے خیریت دریافت کرتا سبطین کے بارے میں استفسار کر گیا تو وہ حیرت سے انہیں تکتی جواب دے گئی، بھائی تو شاید آفس کے لیے نکل گئے ہیں۔ نہیں بچے وہاں تو نہیں آئے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں خود ان کے روم میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو فروا بھی بے فکر ہوتی رفعت بیگم کے روم میں گھس گئی تو ساحر مزید پریشان ہوتا اس کے روم کی جانب بڑھا۔ ماضی شنایا جوں ہی اندر داخل ہوئی کہ ایک دم ٹھہر سی گئی، کیونکہ کلاس میں سر عبداللہ کی جگہ ایک تقریباً 24 سال کا لڑکا رنگت سرخ و سفید میں ہلکی سی داڑھی میں وائٹ شرٹ اور بلیک جینس پہنے کوئی لڑکا ٹھہرا تھا جو بے تحاشا ہینڈسم تھا کہ شنایا کی نظر اس پہ ٹھہر سی گئی۔ پوری کلاس شنایا کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس لڑکے نے بھی حیرت سے مڑ کے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک لڑکی کو اس طرح محب ہوتے دیکھ وہ بے اختیار ہی گھبرایا۔ سبطین اور ساحر ایک ساتھ ہی لندن سے لینڈ کر کے پاکستان پہنچے تھے۔ یہاں کچھ کرنے اور اپنا کیریئر بنانے کی خاطر اس نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا۔ اسے پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کر لے گا، اور آج پہلے دن ہی اس کا BS انگلش میں لیکچر لگا دیا گیا۔ وہ پہلی بار اتنا گھبرا رہا تھا، ابھی اس نے لیکچر کسی طرح اینڈ کیا تھا کہ اچانک اس طرح لڑکی کا گھرتے دیکھ وہ اور مزید گھبرایا اور خود پہ قابو پاتے اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے گیا اور خود کلاس سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں اور سپورٹ بھی۔ تھینک یو۔